بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل پاک پولیٹکس آفیشیل۔ خبروں پہ تبصروں و تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پولیٹکس آفیشیل۔ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آل پہ پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین جو اپنے آپ کو ہر آئین اور قانون سے مبرہ سمجھتے تھے، بالآخر وہی ہوا جس کا سب لوگ پہلے سے ہی اظہار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اگر معافی نہیں مانگی تو ان پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اپنا پہلا بیان جو انہوں نے دیا تھا کورٹ میں جمع کرایا تھا، اس میں بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی، اور بہت سے لوگ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے بہت نرمی دکھائی اور کسی اور کو ایسا موقع نہیں دیا تھا جو ان کو موقع دیا۔ انہیں پھر ایک ہفتے کا موقع دیا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کے جواب جمع کرائیے گا۔ دوبارہ جواب جمع کرایا گیا، لیکن اس جواب میں بھی ندامت کا، افسوس کا اظہار تو کیا گیا، لیکن جان بوجھ کے سیاست کی وجہ سے غیر مشروط معافی کا اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم میں چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ کوشش کی گئی کہ جتنا معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے، مختلف حوالہ جات دیے جا سکے۔ مسلم لیگ کے لوگوں کو جن کا توہین عدالت تھی ان کو بھی بیچ میں لایا گیا، ان کو جو دی گئی تھی اس کی وجہ اور تھی، ہماری وجہ اور ہے، اور یہ تک کہا گیا کہ 2014 میں جب توہین عدالت کی گئی تو ہمیں معاف کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ بھی معاف کر دیا جائے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس وقت جو معاف کیا گیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا تھا کہ اب توہین عدالت نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی توہین عدالت کی، تو یہ تو ویسے بھی دوسری توہین عدالت انہوں نے کی تھی تو ان کو تو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس میں بھی تحمل کا مظاہرہ کیا اور عدالت کی کارروائی تقریباً 2.5-3 گھنٹے تک چلتی رہی، جس میں حامد خان صاحب جو ان کے وکیل تھے، انہوں نے جو جواب جمع کرایا تھا عمران خان کی طرف سے اس پہ اپنے جو اس کی وضاحت پیش کی، لیکن کہیں بھی وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دوسرا جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ جو سیاست دانوں کے بہت سے مشیر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو اس نہج تک لے جایا جائے تاکہ ٹکراؤ پیدا ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بھی ان کا لیڈر ہے اس کو فائدہ ہوگا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوامی معاملات میں عوام کے سامنے معافی نہ مانگی جائے۔ یہی کام عمران خان صاحب سے کرایا گیا اور ان سے بھی یہی مشیروں نے رائے دی، یا معلوم ہو یا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اپنی رائے ہو کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، اور بالآخر ان پہ کورٹ نے 22 ستمبر کی تاریخ رکھی ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے خاتون جج کو دھمکیاں دینے سے متعلق توہین عدالت کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر 25 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں دوسرا جواب بھی غیر تسلی بخش ہے، انہیں ابھی تک معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کرمنل توہین عدالت بہت حساس معاملہ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ریڈ لائن ہے، جرم کی نوعیت سنجیدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فالوورز مخالفین کو پبلک مقامات پر بے عزت کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں چور چور کے۔ ابھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور عمران خان صاحب پھر جلسوں میں خوش بھی ہوتے ہیں ان باتوں پر۔ تو اس کا انہوں نے کہا کہ اگر فالوورز مخالفین کو پبلک مقامات پر بے عزت کرتے ہیں، اگر اس خاتون جج کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کسی کی انا عدلیہ کے وقار سے زیادہ اہم ہے؟ اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم پابند ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں معافی کا موقع دیا تھا، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگنے سے گریز کرتے ہوئے دھمکی دینے کے لیے اپنے الفاظ پر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالتی کارروائی میں 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا، جس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ سنایا۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے جیسے مختلف معاملات میں ان کا رویہ ہے کہ جیسے ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور خود ساختہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بہت بڑے عوام کے جن کو بہت زیادہ حمایت حاصل ہے ایسے لیڈر ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ یک طرفہ مہم چلا رہے ہیں۔ ہمیشہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے تھے وہ 2 لیڈر ہوا کرتے تھے، یا تو نواز شریف یا بینظیر صاحبہ، اور دونوں ہی کی جو کمپین ہوتی تھی وہ سب کو پتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی جماعت جیتے گی۔ اس وقت تو 2018 میں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائے تھے انہوں نے اس سے پہلے ہی کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے مخالفین جو بھی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے اور اس قابل ہی نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے انہیں بھی مختلف جرائم کے تحت، جھوٹے مقدمات کے تحت سزائیں سنا کر الیکشن سے الگ کر دیا گیا، اور اب صرف وہ اکیلے ہی ہیں، اکیلے جلسے کر رہے ہیں اور اکیلے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں بہت مشہور ہوں اور میرے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات ان کے جو مشیر صاحب ہیں وہ بھی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں
ہیں بھائی نواز شریف کا اور دوسرے لوگوں کا تو معاملہ اور تھا، عمران خان صاحب تو اس کلیبر کے نہیں ہیں، عمران خان تو بہت بڑا ان کا کردار ہے، اہمیت ہے، ان کے خلاف عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، اگر دے گی تو پھر عوام دیکھ لیں گے۔ دوسرے صاحب بھی نشم فرما رہے ہیں جو ان کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں ایک فیصلہ عدالت کرتی ہے، ایک باہر عوام کریں گے، لگتا ہے ایسی کہ سزا دلا کے ہی چھوڑیں گے، اور عمران خان صاحب کو ذرا بھی سزا ہو گئی یوسف رضا گیلانی کی طرح وہ 5 سال کے لیے تقریباً وہ باہر ہو جائیں گے الیکشن سے یا کسی بھی عوامی عہدے سے، تو اسی لیے شاید ان کے مشیر کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کو دیکھ چکی ہیں آپ، پہلے ان کو بھی لگتا ہے ایسی عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف بغاوت کا لیے بیان دیا تھا، اس پہ وہ آج کل جیل میں ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف اب یہ توہین عدالت کا مقدمہ شروع ہونے والا ہے، تو جیسے اور لوگ سیاست کرتے ہیں اسی طرح خان صاحب کو چاہیے سیاست کریں، کیونکہ وہ اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں کہ خمینی کا انقلاب لا سکے۔ ابھی تو انہوں نے وہ وقت دیکھا ہی نہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیروں گا، تو ابھی وہ اعلان کریں، پھر انشاءاللہ یہ عدلیہ بھی ہے اور یہ ہماری افواج پاکستان بھی ہے، دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں۔ 25 مئی کی طرح انشاءاللہ انہیں دوبارہ بھی اسی طرح دیکھنے کا موقع ملے گا کہ عوام پھر نہیں آ سکیں گے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ سیاست کو سیاست کی طرح کریں، دہشت گردی نہ کریں اور ان جماعتوں کا رویہ اختیار نہ کریں جن پہ پابندی لگ چکی ہے۔ ایک اچھی پی ٹی آئی پاکستان میں اضافہ تھا سیاست میں، لیکن انا پرستی نے اس کو بھی اب اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب شاید عمران خان صاحب ہی نائل ہو جائیں اور پھر پارٹی کا بھی پھر شیرازہ بکھر ہی جائے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ جن کو زبردستی استعفے دلائے گئے تھے وہ اپنے استعفوں پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے۔ یہی حال پنجاب کا بھی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ شوکت ترین کے کہنے پر بھی خط نہیں لکھا گیا، تو پوری پارٹی بھی خان صاحب کے بیانات سے مطمئن نہیں ہے، ان پہ پریشان ہے، خاص طور سے جو اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان کے خلاف جو بیانات دیتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کوئی بھی سیاستداں ایسے بیانات کی نہ حمایت کر سکتا ہے نہ ان کا ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ عوام پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، اور فوج کیونکہ پاکستان کے عوام میں سے ہی ہے، انہی کے لوگ ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، انہی کے بھائی ہیں، تو ان کے خلاف کوئی اس طرح کے زبان استعمال کر کے اگر سوچتا ہے کہ اقتدار میں آ سکتا ہے تو اس کی بھول ہے۔ وہ محافظ ہیں اور ان کے خلاف اس طرح کا بیان، رویہ، دھمکیاں، دھوس اور ان کے مختلف نام رکھنا یہ عوام کو کسی بھی طور پر پسند نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اب توہین عدالت کا فیصلہ آئے گا تو پھر خان صاحب کی سیاست کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم۔